بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اب ایک دفعہ پھر پی ڈی ایم کا دوسرا تجربہ کرنے کی تیاری ہے، پی ڈی ایم 2 بنائی جا رہی ہے، جبکہ پی ڈی ایم 1 کا آپ نے دیکھ لیا تھا کہ کیا حال ہوا۔ ملک کی تباہی تو ہوئی لیکن بڑے بڑے سیاستدانوں کی سیاست ہی ختم ہو گئی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب تو اب بالکل ہی سیاست سے کنارہ کشی کا کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی سیاست کو ہی چھوڑ دیں۔ اب اندازہ لگائیے کہ دہائیوں پر محیط سیاست کرنے والے لوگ اب کہہ رہے ہیں ہم سیاست ہی چھوڑ دیں۔ اتنے برے حالات ہیں کیونکہ شکست پر شکست ملی ہے۔ فضل الرحمان صاحب نے اپنے دروازے تو کھولے تحریک انصاف کے لیے، لیکن لگتا ہے کہ اب بہت دیر ہو چکی ہے اور وہ خود کہہ رہے ہیں کہ جی پہاڑ حائل ہے۔ اب فضل الرحمان صاحب کو سہارا چاہیے تھا پی ڈی ایم کا ہی۔ پی ڈی ایم 1 کے تو وہ سربراہ رہے، لیکن پی ڈی ایم 2 کی جب باری آئی ہے تو ان کو اس طرح پوچھا نہیں گیا۔ اب ظاہر ہے ان کو راضی کرنے کی کوششیں ہوں گی، لیکن اب ان کے سٹیکس بہت کم نظر آ رہے ہیں اور صدارت تو بہت دور کی بات نظر آ رہی ہے۔ جو ان کا خیال تھا، ان کا خواب تھا کہ وہ صدر بنے، لیکن اب اس راستے میں آصف زرداری صاحب رکاوٹ بنے ہوئے ہیں اور وہ کسی بھی صورت یہ سیٹ جانے نہیں دیں گے۔ اسی طرح مسلم لیگ نون ہے، اور جس طرح آپ نے دیکھا انہوں نے اپنی سیاست کی تباہی کی ہے اور بچی کچی سیاست بھی تباہ ہو جائے گی۔ اب یہ جو کہ 10-15 سیٹس ان کو ملی ہیں یہ بھی نہیں رہیں گی، اسی وجہ سے وہ بھاگ رہے ہیں کہ جی ہم سینٹر میں حکومت نہ لیں۔ میاں جاوید لطیف آئے دن اب اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ جی شہباز شریف بھی نہیں چاہتے، فلاں بھی نہیں چاہتے، یہ بھی نہیں چاہتے، لیکن آپ دیکھیں جب اقتدار کے مزے لینے ہوں تو یہ سب آگے تھے۔ اب جب ان کو نظر آ گیا کہ جناب عوام تو اب قابو نہیں آئے، یہ تو پاکستان کی تاریخ بدل گئی ہے، ورنہ تو ہوتا تھا کہ جس طرف کی ہوا چلتی تھی اس طرف پتہ ہوتا تھا کہ جو مرضی کر لیں جناب اسی نے جیتنا ہے۔ اور یہ بات یقین جانے پروگرامز میں خود بیٹھ کر یہ لوگ کہتے تھے کہ جی وجہ کیا ہے، آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ جی جیتیں گے؟ میاں نواز شریف صاحب ایسی کیا ان کے پاس طاقت آ گئی ہے؟ پی ڈی ایم 1 تباہ ہوئی تھی اور سارے الیکشنز آپ ہارتے چلے گئے تھے، پی ڈی ایم کے دوران ضمنی الیکشن ہار گئے، پنجاب کے الیکشن ہار گئے، اب کیسے جیت جائیں گے؟ تو بڑے دھڑلے سے کہتے تھے جی ہوا ہوتی ہے، چلتی ہے، پھر وہی بات کہ جی ہماری بات ہو گئی ہے، ساڈی گل ہو گئی ہے، وہ باتیں کرنا، اس طرح کی باتیں یہ کرتے رہے۔ اور اب آپ دیکھیں ان کا خیال تھا کہ جناب اب اسی طرح معاملہ چلیں گے، لیکن نہیں ہوا، اس لیے اب یہ ڈرے ہوئے ہیں، خوفزدہ ہیں کہ کیا کریں۔ فضل الرحمان صاحب تو اب آپ نے دیکھ لیا دل برداشتہ ہو گئے ہیں، لیکن اور بھی بہت سے لوگوں کی سیاست ختم ہو رہی ہے۔ جہانگیر ترین سیاست کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ گئے، اب حوالے کر گئے وہ استحکام پاکستان پارٹی علیم خان کو۔ علیم خان کے لیے جھٹکے پر جھٹکا ہے۔ وہ بندہ جو حافظ ذیشان گرفتار تھا ان کے مقابلے پہ جس نے الیکشن لڑا، جیل میں تھا، اب وہ رہا ہو گیا ہے، جن کو انہوں نے حال ہی میں مفلر پہنائے کہ جناب وہ استحکام پاکستان پارٹی میں آ گئے ہیں، کیونکہ یہ سارا ایک گریٹ گیم تھی نا، کھیل تھا کہ تحریک انصاف کے لوگوں کے پاس انتخابی نشان نہیں ہوگا اور وہ آزاد حیثیت میں جیت جائیں گے، اور اس کے بعد سارے آ کر ادھر شامل ہو جائیں گے اگر کچھ جیت بھی گئے۔ اور یہاں تک ہوا ہے، یہ چیز رپورٹ ہوئی ہے کہ کئی لوگوں سے یہ کہہ کر وعدہ لے کر یا ان کو زبردستی یہ کر کے کہ جی آپ نے آنا استحکام پاکستان پارٹی میں یا آپ نے نون لیگ میں جانا ہے تو ان کو رزلٹ ملے، ورنہ آپ نے دیکھا الیکشن کے رزلٹ کے بعد جو نہیں مانا، کئیوں کی فیکٹریاں بند کی گئی ہیں، ان کے کاروبار سیل کیے گئے ہیں، پھر گھروں میں چھاپے مارے گئے ہیں، یہ سب کچھ ہوا ہے۔ اور کچھ کو کہا گیا ہوگا کہ بھائی دیکھ لو ان کے ساتھ کر رہے ہیں تمہارے ساتھ بھی کریں گے، تو وہ پھر شامل ہونا شروع ہو گئے۔ لیکن اب ہوا یہ ہے کہ جو ہی سنی اتحاد کونسل کے ساتھ اتحاد کا کہا تحریک انصاف نے، تو ان لوگوں نے اندازہ لگائیں کہ بیان حلفی جو دے دیے ہیں وہ یہ سنی اتحاد کونسل میں شامل ہونے کے دیے ہیں، وہ بھی لسٹ آ رہی ہے، اور ابھی یہ بھی کہا جا رہا ہے اور لوگ بھی اس طرح سے کریں گے کیونکہ ابھی مکمل لسٹ نہیں ہوئی۔ تو مفلر پہنے استحکام پاکستان پارٹی کے، نون لیگ کے، اور اب دوبارہ واپس آ جائیں گے تحریک انصاف میں۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ جو لوگ آزاد حیثیت میں جیتے وہ بھی آ رہے ہیں، تو یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ لوگوں کو پتہ لگ رہا ہے کہ اب ہوا جو ہے وہ عوام نے بنانی ہے، اب رخ اس طرف ہوگا جس طرف عوام دیکھیں گے، تو اس لیے یہ لوگ بھی اب اپنی آگے کی سیاست بچا رہے ہیں کہ مشکلات تو برداشت کرنی پڑیں گی۔ پہلے لوگوں نے کیا کیا نہیں برداشت کیا اور اس کے بعد دیکھیے پھر کس طرح لوگوں نے بھی ان کو سراہا ہے۔ تیسری چیز ایک بڑی اہم ہے کہ بنی گالہ میں ایمبولینس پہنچنے کی خبر آئی، اور ظاہر ہے بڑی تشویشناک بات تھی، کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ 10 دن سے عمران خان صاحب کی اہلیہ بشریٰ بی بی کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، اور ان سے کچھ کھایا پیا اس طرح نہیں جا رہا، اور اس طرح ان کی طبیعت بڑی خراب ہے، اور ایسے کہتی ہیں پتہ نہیں کھانے میں کچھ ایسا دے دیا گیا ہے کہ اس کے بعد معدے میں بہت زیادہ تکلیف ہے، اور ٹیسٹ کی بات ہوئی، لیکن ان کی وکیل کہہ رہی ہیں مشال یوسفزئی کہ وہ شوکت خانم سے ٹیسٹ کروانا چاہتی ہیں، اور پھر ایمبولینس کہا جا رہا ہے جی واپس چلے گی۔ یہ خبر بھی آئی اور یہ بھی کافی بڑی خبر بنی۔ اچھا جناب، اب آپ یہ دیکھیں کہ کچھ بڑی خبریں جو لوگ کہہ رہے ہیں، جو خبروں پر نظر رکھتے ہیں، جو خود کہہ رہے ہیں کہ جی یہ واقعی بہت بڑی خبر ہے۔ مثال کے طور پر ایم این اے ہے نیشنل اسمبلی سے 146 سے پیر ظہور قریشی یہ خانے وال سے دوبارہ تحریک انصاف میں شامل ہو گئے ہیں، تو لوگ تحریک انصاف کی طرف آ رہے ہیں، اور یہ بہت اہم ہے کیونکہ یہ آزاد حیثیت میں جیتے تھے پیر ظہور قریشی،
اور انہوں نے تحریک انصاف کو جوائن کیا ہے. تو اب بات یہ ہے کہ اس وقت فائدہ تو ہوتا کہ نون لیگ میں شامل ہوتے، لیکن کچھ سختیاں برداشت کریں گے، لیکن آگے انہوں نے فیصلہ کیا کہ آگے کی سیاست کیا ہے، تو یہ اس طرف گئے ہیں. تو اسی طرح آپ دیکھیں لوگ آتے چلے جا رہے ہیں. پھر ایک اور خبر یہ آئی کہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ اسلم گھمن MNA خیریت سے واپس سنبڑیال اپنے گھر پہنچ گئے. ان کا بتایا گیا تھا کوئی ایک ہفتے سے یہ اغوا تھے، پتہ ہی نہیں چلا ان کا. تو جیتے جو گئے وہ یا اغوا ہو گئے یا روپوش ہو گئے ہیں کہ جناب پھر ان کو پتہ نہیں کیا کیا جائے گا. لیکن کچھ لوگوں نے یہ کام کیا. مثال کے طور پر PP 296 سے تحریک انصاف کے اسد ریشک، انہوں نے بچنے کے لیے یہ کیا کہ انہوں نے IPP کا استحکام پاکستان پارٹی کا مفلر پہنا، تصویر کھنچوائی علیم خان کے ساتھ، اور تحریک انصاف کے حکم نامے پر سنی اتحاد کونسل میں پھر شرکت شامل ہو گئے. اسی طرح جناب 2 اور لوگ ہیں کل ملا کر، ایک تحریک انصاف کی پالیسی کے مطابق سنی اتحاد کونسل میں شامل ہو گئے ہیں، اور ایک ابھی اور MPA کی شمولیت کا کہا جا رہا ہے. اچھا، IPP میں شمولیت اختیار کر کے نوٹیفیکیشن لیا اور سنی اتحاد کونسل میں شمولیت کر لی تحریک انصاف کا MPA زاہد اسماعیل بھٹا. اچھا، یہ بھی آگے ہیں جناب. اور اس کے ساتھ جو پرویز خٹک کا حال ہوا ہے، میں نے کہا بڑے بڑوں کی سیاست ختم ہو گئی، وہ دیکھیے پرویز خٹک نے پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز کی چیئرمین شپ اور ممبرشپ سے استعفیٰ دے دیا. پتہ چلا کہ یہ کوئی اس طرح سے ڈیل ہو رہی ہے کہ جی یہ لوگ الگ ہو جائیں یا محمود خان الگ ہو جائیں تو اس کے بعد تحریک انصاف پارلیمنٹیرین کے ساتھ اتحاد ہو سکتا ہے، اور یہ خبریں بھی چل گئیں. لیکن عین وقت پر پھر یہ آیا کہ لوگوں میں اتنا، ان کے کارکنوں میں اتنا اس کا ریئیکشن تھا، کیا کیا باتیں نہیں کرتے رہے ہو، تو ان کا خیال تھا اس سے مجھے واپسی مل جائے گی پرویز خٹک سے. لیکن تحریک انصاف نے کیا کیا، وہ جا کر سنی اتحاد کونسل سے انہوں نے اتحاد کر لیا اور انہوں نے کہا جی نہیں، ہمیں اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، تحریک انصاف پارلیمنٹری کی ضرورت ہی نہیں ہے، رکھیں اپنی جماعت اپنے پاس. مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں جی PTI سے اتحاد نہیں ہوا، ہمارے درمیان پہاڑ حائل ہے. اور فضل الرحمان صاحب ایسی خبریں دے رہے ہیں کہ ہر کوئی جا کر ان کا انٹرویو کرنا چاہ رہا ہے. خیبر پختونخوا کی تاریخ میں پہلی مرتبہ 55 نئے چہرے صوبائی اسمبلی میں پہنچ گئے. بانی تحریک انصاف کا PTI پارلیمنٹیرینز کے ساتھ اتحاد سے انکار. علی محمد خان نے بتا دیا کہ جی عمران خان کہتے ہیں نہیں، اب یہ پرویز خٹک محمود خان کی کوئی جگہ نہیں، کوئی سافٹ کارنر نہیں، کہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ادھر سے ان کو واپسی کا راستہ مل جائے گا کہ ہم مجبور ہیں اور آج یہ کہہ رہے ہیں ہم پارٹی چھوڑ دیتے ہیں، آپ آ جائیں، آپ جوائن کر لیں اور اس کے بدلے ہمیں دوبارہ آپ شامل کر لیں. کوئی نہیں جناب، ختم کہانی. اچھا جی، اور اس کے ساتھ مولانا فضل الرحمان صاحب کے لیے ایک اور بری خبر. NA 43 ٹانک 6 پولنگ اسٹیشن پر ری پولنگ کے بعد PTI امیدوار داور خان کنڈی 64,483 ووٹ لے کر کامیاب. مولانا فضل الرحمان کے صاحبزادے 63,900 ووٹ لے کر ہار گئے. تو اسی لیے پھر مولانا صاحب تو کہیں گے، مشورہ کر رہے ہیں پارلیمانی سیاست کو خیر بات کہہ دیں، کیونکہ ہمارے فیصلے عوام نہیں کوئی اور کرتا ہے. فضل الرحمان صاحب اب تنگ آ گئے ہیں، یہ فیصلے کو اور کر رہا ہے اور ہمارے حق میں نہیں ہو رہے. الیکشن کمیشن اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں یہ رغمال تھا، ایک بھی نتیجہ اعلان کرنے کا اختیار نہیں تھا. چیف الیکشن کمشنر مستعفی ہو مولانا فضل الرحمان. اچھا، یہ مطالبہ جو ہے یہ زور پکڑتا جا رہا ہے چیف الیکشن کمشنر کے استعفے کا. اور یہ میں آپ سے عرض کر دوں کہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ چیف الیکشن کمشنر اور چیف جسٹس قاضی فائزہ صاحب آپ کو بہت زیادہ مشکلات میں نظر آئیں گے. اور یہ جو کیسز ہیں یہ صرف اسلام آباد ہی نہیں، یہ باقی عدالتوں میں بھی آپ دیکھیے گا، کیونکہ بلوچستان سے بھی خبر آ رہی ہے کہ وہاں بھی کہا جا رہا ہے فارم 45 کے مطابق آپ فیصلہ دیں. اسی طرح اسلام آباد ہائی کورٹ میں 3 جو MNA جتوائے گئے، زبردستی ہارے ہوئے تھے، تو ان کے بھی نوٹیفیکیشن جس طرح معطل ہوئے ہیں تو وہ تو اب واپسی ہو گئی ہے، تو 3 کی اور کمی ہو گئی ہے. تو یہ اب مجھے یہ لگتا ہے کہ جس طرح ہوتا تھا 5 سال معاملہ چلتا رہے گا، یہ اس طرح اس لیے نہیں ہوگا کہ تب فارم 45 والا قصہ نہیں ہوتا تھا، ری کاؤنٹنگ ہے جی، ری چیکنگ ہے جی، فلاں پولنگ اسٹیشن پر صحیح نہیں تھا. یہاں تو فارم 45 سب کے پاس موجود ہے اور ساری جماعتوں کے پاس ہے. میں مختصر عرض کر دوں، فارم 45 یہ ہے کہ جب الیکشن ہوتا ہے تو وہاں پر جتنے بھی امیدوار ہوتے ہیں تو ادھر پولنگ اسٹیشن پر ان کے پولنگ ایجنٹ موجود ہوتے ہیں، جو وہ بتاتا ہے کہ جی میرا پولنگ ایجنٹ یہ ہوگا. اس چیز کا دھیان رکھنے کی کوئی غلط کام تو نہیں ہو رہا، ہمیں بھی تسلی ہو. تو ہر ایک کو یہ سہولت ملتی ہے، ہر امیدوار کو. تو ان کے وہاں پر بیٹھے ہوتے ہیں، وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں پولنگ اسٹیشن میں ٹھیک پولنگ ہو رہی ہے. اس کے بعد کاؤنٹنگ کے دوران سب سے اہم ان کا کام یہ ہوتا ہے، کاؤنٹنگ کے دوران ان کو دکھایا جاتا ہے، ہر امیدوار کا فارم 45 پہ نام ہوتا ہے کہ یہ حلقے سے یہ آدمی کھڑا تھا، اور اس کے بعد کاؤنٹنگ میں ان کے سامنے کاؤنٹنگ ہوتی ہے، پھر ان کو دکھایا جاتا ہے کہ یہ دیکھیں اتنے ووٹ اس کو آئے، اتنے ووٹ اس کو آئے، اتنے ووٹ اس کو آئے. اور اس کے بعد وہ فارم 45 پہ لکھ دیتے ہیں نام کے آگے اس کو اتنے ووٹ ملے، اتنے ووٹ ملے، اتنے ووٹ ملے، اور پھر ان سب کے سائن لیے جاتے ہیں جو اتنے پولنگ ایجنٹ ہوتے ہیں. یعنی وہاں پر نون لیگ کا بھی ہو، پیپلز پارٹی کا ہو، MQM کا ہو، فضل الرحمان صاحب کی جماعت کا ہوگا، تحریک انصاف کا ہوگا، اور لبیک جماعت کا ہوگا، جماعت اسلامی کا، یا دیگر آزاد ہوں گے، وہ سب کے پولنگ ایجنٹ وہاں پر ہوں گے. اب یہی وجہ ہے کہ چاہے لبیک والے ہیں جماعت کے لوگ، اس کے ساتھ آپ دیکھیے جماعت اسلامی، وہ تو پوری طرح سے، اور آزاد امیدوار مصطفیٰ نواز کھوکھر کو دیکھیں آپ،
وہ آج تک کہہ رہے ہیں کہ میں فارم 45 ان کو دینے کو تیار ہوں، کیونکہ ان کے تو کیمپس پہ چھاپے پڑے، ان کے لیے مشکلات تھیں، ان کے تو پولنگ ایجنٹ اس طرح سامنے نہیں آ سکتے. تو میں نے ان کو آفر کیا کہ بالکل آپ کے لوگ جیتے ہیں، میں ہارا ہوں. مصطفیٰ نواز کھوکھر نے کہا اسلام آباد کے حلقے سے، ان کا بالکل میرے پاس ہے، میں ہارا ہوں. اس طرح جمنان ناصر ہیں کراچی سے، وہ وکیل بھی ہیں، وہ بھی کہتے ہیں جی میں ہارا ہوں. اور بہت سے لوگ سامنے آئے کہ جی ہم ہارے ہیں، ہمارے پاس فارم 45 ہیں، ہم وہ بھی دینے کو تیار ہیں. تو ساری جماعتوں کے تمام کے فارم 45 بتا رہے ہیں جی تحریک انصاف جیتی ہے، اور وہ اس پر کھڑے ہیں. جماعت اسلامی کا آپ دیکھ لیجئے نا، حافظ نعیم الرحمان نے کیا کہا کہ جی ہمارے کھاتے میں ڈال رہے ہیں، جیت نہیں، ہمیں جہاں جیتے ہیں وہاں ہمیں چاہیے، یہ میں کوئی نہیں جیتا، اور یہاں سے تحریک انصاف کے جیتے ہیں. تو اب وہ جو فارم 45 ہے یہ ہے اصل کہانی، اور اس سے ہی باہر جا ہی نہیں سکتے. اس لیے آنے والے دنوں میں آپ دیکھیے گا کہ یہ کمشنر راولپنڈی ہی نہیں، ابھی اور بہت سی چیزیں آپ دیکھیے گا سامنے آئیں گی. اللہ حافظ.